نبی محمد مصطفیٰ جنگ جی جاتے ہیں. جنگ بدر میں گئے, مار کھا کھا کے واپس آئے. احد میں گئے, یہ جیت گئے. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ڈھونڈے, وجہ کیا ہے؟ سب مشرکین کی ایک ہی پریشانی تھی جس کا نام تھا علی. جس کا نام کیا تھا جی؟ علی مولا. دیکھیں میں نے مولا کا حملہ پڑھنا ہے اور علی بادشاہ کی جنگ بزر ہو کے نہیں سننی چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ نے میرا ساتھ دینا تو میں نے آگے پڑھنا, ٹھیک ہے, ورنہ جتنی پڑھوں گا پڑھ کے میں نے جناب علی اکبر کے 2 جملے پڑھنے تو وہ پڑھ کے پھر یا علی مدد. آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھوں گا. یہ کٹھے ہو کے آ گئے ابو جہل کی کمپنی. ابو جہل اپنے خداؤں کے پاس آیا, لات منات اور عزا. ابو جہل کہتا ہے اے لات, اے منات, اے عزا, ہم علی سے لڑنا چاہتے ہیں. فرشتے اپنی زبانی بے زبانی میں کہہ رہے تھے فرشتے اس کی روح بڑی سختی سے قبض کرتے ہیں جو علی ولی اللہ کا منکر. بدھ اپنی زبانی بے زبانی میں کہہ رہے تھے خاموش. جس بندے نے لطف ہے, بتوں نے کہا اے ابو جہل, ابھی علی کا منہ تمہاری طرف ہے, اگر علی کا منہ ہماری طرف آ گیا نہ لات بچے گا نہ منات بچے گا. انہوں نے میٹنگ کی, کسی بندے کو چنتے ہیں تو 7 بندے منتخب ہوئے علی کے مقابلے. کتنے بندے جی؟ سرکار علامہ باقر مجلسی اور تقی مجلسی کی کتاب سے یہ میں جملہ پڑھا. 7 بندے یہ سرکار منتخب ہوئے. 7 بندوں میں سب سے زیادہ جو ووٹ تھے وہ عمر ابن عبد الود کے پڑے. کس کو پڑے جی؟ عمر ابن عبد الود جو تھا وہ اتنا بہادر تھا کہ صبح کے ناشتے میں ایک اونٹنی کھا جاتا تھا. وہ بھی ہلکا پھلکا ناشتہ تھا. اونٹنی ہلکا پھلکا اس کا ناشتہ تھا. اونٹنی کا ہلکا, یار جی کتنے بہادر تھے, اونٹنیاں کھا جاتے تھے. یہ اس کا ہلکا پھلکا ناشتہ تھا عمر ابن عبد الود کا. ہیں جی ہلکا پھلکا ناشتہ تھا اس کا. انہوں نے کہا کہ تم نے علی کا مقابلہ کرنا ہے. کہا بالکل کروں گا. یہ گھوڑے پر بیٹھا, اب اسے فخر کیا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں جا رہا ہوں. اسے فخر کیا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں جا رہا. جملہ ضائع ہو گیا. مجھے قبر تک افسوس ہوگا. فخر کیا تھا کہ میں علی کے مقابلے میں جا رہا ہوں. یہ گھوڑے پر بیٹھا, گھوڑے پر بیٹھ کر مست ہو کر یہ علی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جنگ خندق میں آیا. بس جنگ خندق میں آنا تھا. رسول خدا کے خیمے میں آ کر اس نے گستاخی کی. بس گستاخی کرنی تھی. رسول خدا نے فرمایا من لہذا القلب, کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے, کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. رسول خدا نے یہ جملہ کہہ کے تقدیر کے ماتھے پہ لکھ دیا ہے جو بھی رسول کے دروازے پہ آ کے گستاخی کرتا ہے ارے وہ کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. میری بات سمجھ نہیں سکتا. سرکار سلمان نے کہا یا رسول اللہ چاروں طرف خندق کھودے, چاروں طرف خندق کھودے. چاروں طرف خندق کھود گئی. اب وہاں پہ 2 گروہ تھے, 2 قبیلے تھے, انصاروں کے اور مہاجرین کے. مہاجرین نے کہا کس نے مشورہ دیا؟ کہا سلمان نے. کس نے مشورہ دیا؟ سلمان نے. مہاجرین کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہے. انصاران کہتے ہیں نہیں ہم میں سے. رسول نے فرمایا خبردار, سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم میں سے ہے. میری بات سمجھ نہیں سکتا. ابھی سرکار جابر ابن عبداللہ ہے. جابر نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کہہ رہی ہے بار بار کہ آج آپ خندق میں آئے ہیں جنگ خندق لڑنے کے لیے, اگر آپ اجازت دیں تو آج صبح کا کھانا میرے گھر میں ہو جائے.
یہ کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابی کتنا عظیم ہوتا ہے۔ ابو ذر نے دعوت کا اہتمام کیا، کتنے بندوں کا، علامہ مجلسی کی کتاب سے جملہ پڑھو، کتنے بندوں کا انتظام کیا؟ 2 بندوں کا۔ کتنے بندوں کا جی؟ اچھا میں نے تجھے ایک گل دسو، میں 2 بندے ساتھ لوں تو میرے گھر 500 بندہ آ جائے ہیں، میں تو رول گیا نا۔ کتنے بندوں کا انتظام تھا؟ 2 بندوں کا۔ رسول خدا نے فرمایا جابر جاؤ ہم آ رہے ہیں۔ جابر چلے گئے 700 بندے لے کر۔ رسول خدا جابر کے گھر پہنچے، جابر دوڑ کر گیا، بیوی سے کہا ہم نے 2 بندوں کا انتظام کیا ہے، رسول خدا 700 بندے لے کر آ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا پریشان نہ ہو، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ لو جی میں نے جملہ پڑھنا ہے اور آپ کے چہروں کی میں نے زیارت بھی کرنی ہے۔ جملہ وہ ہے جس میں پوری خیرات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 700 بندوں کو لے کر جابر کے گھر میں پہنچ گئے۔ 2 بندوں کا کھانا تھا۔ رسول نے فرمایا 10 بندے اندر جائیں، کھانا کھا کے واپس آئیں۔ 10 بندے جاتے تھے، کھانا کھا کے آ جاتے تھے۔ 10 بندے جاتے تھے، کھانا کھا کے آ جاتے تھے۔ 10 بندے جاتے تھے، کھانا کھا کے آ جاتے تھے۔ 700 بندوں نے 2 بندوں کا کھانا کھایا، 700 بندوں نے 2 بندوں کا کھانا کھایا۔ رسول نے فرمایا جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ہم یہاں ہیں تمہارے گھر سے یہی کھانا کھائیں گے، جب تک ہم یہاں ہیں تمہارے گھر سے یہی کھانا کھائیں گے۔ جابر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا معجزہ ہے؟ رسول فرماتے ہیں سنو، ہم زمین والوں کو بھی رزق دیتے ہیں اور آسمان والوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ہم زمین والوں کو بھی رزق دیتے ہیں، آسمان والوں۔ لو جی وہ آ گیا جس کا مسلمانوں کو ڈر تھا، وہ آ گیا جو اونٹنی سے ناشتہ ہلکا پھلکا کرتا تھا، وہ آ گیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی بھیج کسی کو میرے مقابلے میں۔ ایک بندہ یکدم اٹھا، سب نے دیکھا، خیر تسی چل رہے ہو، اٹھے کیوں ہو؟ وہ یہ بلا ہے بلا۔ مجھے بھی ایک دفعہ اس کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، راستے میں چور پڑ گئے، یہ سویا رہا، چور ہمیں لوٹتے رہے، یہ سویا رہا، چور چلے گئے، یہ سویا رہا، یکدم اٹھا، ہم نے کہا چور لوٹ کے لے گئے، یہ دوڑا، دوڑ کے اس نے اونٹنی کا بچہ پکڑا، بچہ پکڑ کے اس نے گھمایا، آگے دوڑا، چوروں سے اپنا مال بھی لے آیا، ان کا بھی لوٹا ہے۔ چوروں سے اپنا بھی لے آیا۔ ہائے میرے اللہ، کاش میرے کو پر ہوں دے تو پھر میں پرواز کر کے جملہ پڑھ دوں۔ چوروں کا بھی لوٹ آیا۔ یہ تو بلا ہے بلا، کون لڑے گا اسے؟ یہ تو بلا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ بیچارے پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، اوپر سے یہ صاحب نے تقریر کر، وہ اصل میں ڈر گئے۔ رسول نے فرمایا کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ سب سے پیچھے ایک شہزادے نے کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس لیے، اس کے لیے میں جاؤں گا۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہی کھڑا تھا۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ مڑ کے دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا۔
سلامت رکھے. میں صبح دا پڑھ پڑھ کے تھک گیا تو انج کر کے بیٹھے. مولا تیری حیاتی کرے, غصہ نہ کری, میں جنگ پہ پڑھنا. میں جنگ پڑھ رہا تھا پچھلے نا مجلس پہ, تو ایک بندے نے کہا الوی صاحب آج تک جنگ پانی نہ نہیں فول ہو گئی. ارے تھی خندق کھودی پھرتے جی, آج پانی نہ نہیں فول ہو گئی. میری بات سمجھ نہیں سکتا. رسول خدا نے مولا علی بادشاہ کو بولا, یا علی قریب آ. جس جملے کے لیے میں نے یہ ساری محنت کی ہے وہ میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار رسول نے فرمایا سب چلو 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 باہر چلو, چلو نکلو. سب باہر چلے گئے. صرف خیمے میں بچے تو نبیوں کا سلطان اور ولیوں کا سلطان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نالین علی کو دی, علی کی نالین خود پہنی, اپنی قمیض علی کو دی, علی کی قمیض خود پہنی, اپنا لباس علی کو دیا, علی کا لباس خود پہنا. پوری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. رسول خدا نے اپنی تلوار علی کو دی, علی کی تلوار خود دی, اپنی نالین علی کو دی, علی کی نالین خود کی دی. اب خیمے سے باہر نکل کر ارے مسلمانوں کے سامنے محمد مصطفیٰ نے علی کی دستار اٹھائی, اپنے سر پہ رکھی, علی کی دستار اٹھائی, اپنے سر پہ رکھی, اپنی دستار اٹھائی, علی کے سر پہ رکھی. بندوں نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے, ابا اندر بدری ہے, کبا اندر بدری ہے, نالین اندر بدری ہے, تلوار اندر بدری ہے, ہر چیز اندر بدری ہے, کہ ہمارے سامنے یہ دستار کیوں بدری ہے, یہ امامہ کیوں بدلا ہے. رسول فرماتے ہیں میں تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں, تمہارے کردار کو جانتا ہوں, تمہارے گفتار کو جانتا ہوں, تمہارے چلنے کو جانتا ہوں, تمہارے اٹھنے کو جانتا ہوں. میں نے تمہارے سامنے علی کے سر پہ اپنا امامہ رکھ کے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, علی جو ہے وہ میری زندگی میں بھی میرا وارث ہے, میری زندگی کے بعد بھی میرا وارث ہے. زندگی میں بھی میرا وارث ہے, زندگی کے بعد بھی میرا وارث ہے. یہ پہلی جنگ ہے, جنگ خندق, جس میں کسی کی تلوار نیام سے نکلی بھی نہیں. یہ پہلی جنگ ہے جس میں کسی کی تلوار نہیں نکلی. سہیل بھائی کسی کی تلوار نہیں نکلی. اور یہ پہلی جنگ ہے جس میں علی پیدل گئے ہیں. مولا علی بادشاہ گھوڑے پر نہیں گئے. مولا علی علیہ السلام نے تلوار دی, وقت کا محمد محمد بن کر اس کے سامنے آیا. اب وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا, اسے فخر تھا. وہ کہتا ہے بچے خیر ہے, کس سے ملنا ہے؟ مولا نے کہا ہم آپ سے لڑنے آئے ہیں. یار کیا نزاکت ہے جملے. مولا نے کہا ہم آپ سے لڑنے آئے ہیں. اس نے کہا تو بچہ ہے. مولا نے فرمایا بچ کے دکھا. یار بولو میں مولا کی شجاعت پڑھ رہا ہوں. کہا تو بچہ ہے. مولا نے فرمایا بچ کے دکھا. کہا تو لڑکا ہے. مولا نے فرمایا تو لڑ کے دکھا. اس نے کہا تجھ سے لڑنا میری توہین ہے. مولا نے کہا توہین تو میری ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. میری بات سمجھ آ نہیں سکتا. اس نے کہا جی وہ جو بیٹھے ہیں. مولا نے کہا بیٹھے ہیں میرے سے بات کر. اس نے کہا تو کون ہے؟ مولا نے کہا ہائے 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 جملہ کیسے پڑھوں. مولا نے کہا ابو طالب کا بیٹا. ہائے 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 مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے سننے کے کیا کہہ. مولا نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا. عمر ابن عبد الود کہتے ہیں وہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, اس ابو طالب کا بیٹا جو سید العرب والعجم ہے, جو مکے کا سردار ہے. فرمایا وہ اس کا بیٹا. ابھی یہ کہنا تھا. اس نے کہا آپ جائیں. مولا نے فرمایا آپ جائیں. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مولا نے فرمایا سنو میں رسول کا جانشین ہوں, میں رسول خدا کا خلیفہ ہوں, میں 3 باتیں کروں گا, ایک مان جا. اس نے کہا جی کہیے. مولا نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کلمہ پڑھ لے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا. سوری میں نے نہیں پڑھنا. فرمایا کہ دوڑ جاؤ. یاد علی کی شجاعت پڑھو سر. دوڑ جاؤ. اس نے کہا عرب کی عورتیں تانا ماریں گی.
دوڑ جا عرب کی عورتیں. مولا نے کہا کہ وار کر، اس نے کہا نہیں آپ کریں. مولا نے فرمایا پھر تجھے موقع نہیں ملے گا. اب اس نے بڑی پریشانی محسوس کی، دوڑ کے گھوڑے، میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، یہ زمین پہ. نیچے آ گیا، اس نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. عمر ابن عبدواد نے ٹانگیں کاٹ دی. گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کے جو ہی نیچے آیا، دیکھیں جتنے ڈاکٹر بیٹھے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، کیونکہ میں نے بھی سائنس پڑھی ہے. ڈاکٹر یہ میری بات کی تصدیق کریں گے، ہر چیز کی آواز ہوتی ہے، مچھلی کی آواز نہیں ہوتی. ایسے ہی نا، مچھلی کی آواز نہیں ہوتی. کیوں مچھلی کی آواز نہیں ہوتی؟ کہ اس کے پھیپھڑے نہیں ہوتے. کیونکہ آواز پھیپھڑوں سے نکلتی ہے، اس کے پھیپھڑے نہیں ہوتے. بھائی جان سونا نہیں، میں جنگ پڑھتا پہ، جڑا سو گیا وہ کیا، میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. پھیپھڑے مچھلی کے سرکار نہیں ہوتے، بے آواز ہے مچھلی. لو جی ہم پھر جنگ خندق میں چلتے ہیں سارے مل کے، آپ اور ہم نے لطف لینا ہے علی کے حملے کا. جو ہی وہ اترا، مولا علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے نیزہ پکڑا، ہوا میں پھینکا. مچھلی کی آواز نہیں ہوتی، ہوا میں پھینکا. عمر ابن عبدواد کہتا یا علی یہ تو نے کیا کیا؟ یمن 3 دفعہ اجڑ جاتا، اس نیزے میں اتنی طاقت تھی، اس کو بھیج کے یمن 3 دفعہ آباد ہو سکتا تھا، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سن، دریائے دجلہ ہے، اس میں ایک مچھلی ہے، اس نے مجھے پکارا ہے، اس میں ایک مچھلی ہے، اس نے مجھے پکارا ہے، اس نے یا علی مدد کہا ہے. اب حیدری روڈ والے مجھے جواب چاہیے، جو بے آواز کی آواز سن سکتا ہے، اگر ہم یا علی مدد کہیں تو کیوں نہیں آ سکتا؟ میری بات سمجھ نہیں سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ اب وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ مولا نے کہا وار کر، اس نے وار کیا. اب ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیں علی کیسے چلتا ہے. رسول نے فرمایا علی نہیں، کل ایمان جا رہا، علی نہیں کل دین جا رہا، علی نہیں کل اسلام جا رہا. کل اسلام علی، کل دین علی، کل ایمان علی. دین بھی علی، اسلام بھی علی، ایمان بھی علی. علی کو چھوڑ کے دکھاؤ. ایمان سے بھی گیا. مولا علی علیہ السلام نے وار کیا، 2 حصے کر دے. اچھا جب علی گئے تھے نا تو بندے کہہ رہے تھے اچھا کیا جان چھوٹی، خود ہی اپنے ہاتھوں سے مروا دیا. جان چھوٹی، خود مروا دیا. کچھ کہہ رہے تھے اگر مولا علی ہٹ گئے تو وہ بلا ادھر آ جائے گی. تواڈی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ کہہ رہے تھے مروا دیا، کچھ کہہ رہے تھے یا علی تو ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائے، جب جنگ ہوتی ہے تلواروں کا شور، بندوں کا شور، ساتھ والا ساتھ والے کی آواز نہیں سن سکتا. ایسے ہی ہے نا، ساتھ والا ساتھ والے کی آواز بالکل نہیں سن سکتا. ایسے ہی ہے نا. کوئی کہہ رہا تھا عمر ابن عبدواد کو علی کو نہ چھوڑنا، میں تجھے بھنا ہوا بکرا کھلاؤں گا. کوئی کہہ رہا تھا علی کو نہ چھوڑنا، 10 کلو دودھ پلاؤں گا. علی کو نہیں چھوڑنا. اب اتنا شور تھا، شور تھا، شور تھا، شور تھا. اتنے شور میں علی بادشاہ نے تلواریں بلند کر کے ذوالفقار نے مسکرا کے کہا مولا بتا اسے کیسے ماروں.